جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیوز اینڈ ویوز ود حسنین خواجہ کے ساتھ میں ہوں حسنین خواجہ. ناظرین، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے اس سٹیٹمنٹ جو انہوں نے جلسے میں دیا تھا جوڈیشل مجسٹریٹ زیبا چودھری کے بارے میں، اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لے لیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف توہین عدالت کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور یہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام جو معزز جج صاحبان ہیں انہوں نے مشترکہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے، اور اس کی آج امپورٹنٹ سماعت اب سے کچھ دیر بعد ہونے والی ہے. اس سماعت کا حوالہ ہم آپ کو اگلے ویلاگ میں بتائیں گے. ابھی جو ہماری مختلف جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے کہ کیا عمران خان صاحب اس پہلے بھی عدلیہ پر تنقید کرتے رہے ہیں، اس تنقید میں اور اس تنقید میں بنیادی طور پر فرق کیا ہے؟ کیا عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ کیا عمران خان کے خلاف کارروائی کتنے ڈیوریشن کی ہوگی؟ اور عمران خان کے لیے کیا مشکلات ہیں؟ اگر عمران خان معافی مانگ لیں تو کیا کیس ختم ہو جائے گا؟ ان تمام سوالات کے جوابات ہم نے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے. ہماری مختلف جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے تو وہ اس بیان کو بہت خطرناک بیان قرار دے رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کے مطابق، ماہرین قانون کے مطابق، کہ عمران خان صاحب نے یہ جو سٹیٹمنٹ دیا یہ ججمنٹ کے خلاف سٹیٹمنٹ نہیں تھا، یہ ڈائریکٹ نام لے کے اٹیک کیا گیا. یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عدلیہ کے جو فیصلے ہیں اس پر تنقید کرنا کوئی جرم نہیں ہے، عدالتی فیصلوں پہ تنقید کی جا سکتی ہے، اور لیکن آپ اگر جج کا نام لے کے براہ راست اس کو دھمکی دیں گے تو وہ اس کے کانسیکوینسز بہت خطرناک ہوتے ہیں. اب ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا عمران خان صاحب کو اس میں سزا ہو سکتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو توہین عدالت کا کیس ہے یہ ماضی کی توہین عدالت کے کیس سے بہت مختلف ہے، کیونکہ اس میں عمران خان صاحب نے خود ایک جج کا نام لیا ہے، خاتون کا جج کا نام لیا، اور ان کی عمران خان صاحب کی جو گفتگو تھی اس جج کے بارے میں وہ ایک براہ راست دھمکی تھی، یعنی ہم آپ کو دیکھ لیں گے. تو اس سے دیگر جو جوڈیشری ہے اس میں بھی ظاہر بات ایک پینک والی بات ہو سکتی ہے. تو یہ اس پر عمران خان صاحب کے لیے سننے میں یہی آ رہا ہے، جو ہماری بات ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے قانونی پیچیدگیاں اس میں ہوں گی، اور عمران خان صاحب پر عین ممکن ہے کہ ان کو آج شو کاز نوٹس کو توہین عدالت کا جاری کر دیا جائے. یعنی عمران خان صاحب پر اس کیس میں توہین عدالت لگ سکتی ہے، اور اگر توہین عدالت لگتی ہے تو عمران خان صاحب 5 سال کے لیے کسی بھی عوامی عہدے کے لیے وہ نااہل ہو جائیں گے. یعنی اگر توہین عدالت لگتی ہے تو اگلے سیاسی سیٹ اپ میں، اگلے انتخابی عمل میں کم از کم خان صاحب نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ ان پر کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگی، اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کے مطابق عمران خان صاحب 5 سال تک کسی بھی عوامی عہدے پر نہیں رہ سکتے، الیکشن نہیں لڑ سکتے. یہ تو ایک اس کا پہلو تھا. اب دوسرا، عمران خان صاحب معافی مانگ سکتے ہیں. معافی تو ظاہر بات ہے ان کو مانگنی پڑے گی، ان کے وکلاء نے بھی ان کو یہی مشورہ دیا ہے. ہماری مختلف عمران خان صاحب کی جو قانونی ٹیم ہے ان سے جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں، جو نیوز ملی ہے، وہ یہی ہے کہ شاید عمران خان صاحب جو اپنا بیان جمع کریں گے اس میں وضاحت کریں گے، معافی مانگیں گے کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، وہ ان کا سلپ آف ٹنگ ہوا ہے. لیکن بڑا سلپ آف ٹنگ اتنا کلیئر نہیں ہو سکتا نام لے کر، اور ایک دھمکی امیز لہجے میں سلپ آف ٹنگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم نے بتایا کہ ججمنٹ پہ تنقید کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ ججمنٹ پہ تنقید کر سکتے ہیں، اور ماضی میں اکثر پاکستان میں جو کیس ہار جاتا ہے وہ تنقید ہی کرتا ہے، لیکن یہ بار تنقید سے ایک سٹیپ آگے تھا، کیونکہ اس میں باقاعدہ عمران خان صاحب نے نام لے کر ان پر کیا ہے. اب عمران خان صاحب کے جو معاملات ہیں وہ بڑے گمبھیر ہیں. اب توہین عدالت کا معاملہ بھی ہو گیا، اس سے پہلے عمران خان صاحب کے خلاف جو انسداد دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوا وہ بھی یہی تھا. زیبا چودھری کے بارے میں جو اسپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ تھی وہ، اور آئی جی اور ڈی آئی جی کے بارے میں کہ بھئی عمران خان صاحب نے ٹیرر پھیلانے کی کوشش کی. اب ظاہر بات ہے حکومت کا جو موقف ہے، حکومت کہتی ہے کہ توہین عدالت کے معاملے پہ تو عدالت نے نوٹس لے لیا، لیکن جو آئی جی اور ڈی آئی جی سے عمران خان صاحب جس لہجے میں مخاطب ہوئے اور ان کو جو دھمکیاں دیں اس میں تو ریاست براہ راست انوالو ہے، تو اس پر عمران خان صاحب کے خلاف تو کارروائی بنتی ہے. قصہ مختصر یہ کہ عمران خان صاحب کے لیے قانونی پیچیدگیاں بہت زیادہ ہیں. دہشت گردی کا مقدمہ، توہین عدالت، فارن فنڈنگ کیس، توشہ خانہ، الیکشن کمیشن والا معاملہ، یہ 5-6 جو قانونی پہلو پر عمران خان صاحب کے لیے مسائل ہیں. اسی سے عمران خان صاحب کے نزدیک گھیرا
تنگ کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. یعنی چاروں اطراف سے عمران خان صاحب اس وقت قانونی کٹہرے کی طرف قانون ان کو آپس میں ان کو جکڑنے کی پوری کوشش کر رہا ہے. دوسرا جو شہباز گل ہے ان کا 2 دن کا ریمانڈ منظور ہوا. ان پر تشدد کسی قسم کو ثابت نہیں ہوا. عدالت نے 2 دن کا ریمانڈ دیا اور ایس پی رینک کے آفیسر کو کہا کہ وہ اس ریمانڈ کی خود نگرانی کریں گے, کسی قسم کا تشدد نہ ہو. رات گئے ہم نے دیکھا کہ شہباز گل اسلام آباد پولیس ان کو لے کر آئی ہتھ کڑیوں میں. شہباز گل کو پارلیمنٹ لاجز جہاں وہ کمرہ تھا, جہاں وہ رہائش پذیر تھے, وہاں پر پولیس نے چھاپہ مارا تو وہاں سے بہت اہم دستاویزات ملی ہیں. ایک لال کلر کی ڈائری تھی, ایک ریوالور تھا, مختلف قسم کے دستاویزات تھی, ایک سیٹلائٹ فون تھا, کچھ کارڈز تھے, باقی چیزیں تھیں. اہم ترین وہاں سے کچھ شواہد ملے ہیں. پولیس کو بنیادی طور پر جو تلاش ہے وہ شہباز گل کی جو سٹیٹمنٹ جو انہوں نے پڑھی تھی ٹی وی پہ فائل اینڈ رینکس کے بارے میں, بغاوت میں اکسانے والی, وہ اس کا متن بیسیکلی پولیس کو ریکارڈ کے لیے ضرورت ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہوا متن شہباز گل صاحب کو کہاں سے آیا اور تحریر کس کی تھی, وہ سب چیزیں پولیس اس کو تلاش کرنے کے لیے وہ اس کو چھاپے مار رہی ہے. شہباز گل صاحب نے باقی چیزیں تو اپنی تسلیم کی, لیکن 2-3 چیزوں پر انہوں نے آبجیکٹ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو ریوالور ہے یہ میرا نہیں ہے, جو لال ڈائری ہے یہ بھی میری نہیں ہے, اور انہوں نے کہا کہ اس کے کمرے کی سیٹنگ تھوڑی ڈیفرنٹ ہوئی ہے. پہلے جب وہ رہتے تھے تو کچھ اور سیٹنگ تھی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عدم موجودگی میں کوئی آیا ہے. اس کے علاوہ پنجاب ہاؤس میں بھی پولیس نے چھاپے مارنے کی وہاں پہ اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ چھاپا مارا جائے گا, اور شہباز گل کی جو رہائش ہے, جو زیر استعمال کمرہ ہے, وہ جو اشیاء ہیں وہ وہاں پہ دیکھی جائیں گی. لیکن شہباز گل کے لیے آنے والے دن مزید قانونی مسائل پیدا کریں گے, تو تحریک انصاف کے لیے کچھ اچھے دن نہیں ہے. سپریم کورٹ بار نے بھی جو اعلامیہ جاری کیا ہے اس میں جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو سو موٹو لیا ہے اس پر انہوں نے خیر مقدم کیا ہے کہ یہ سو موٹو بنتا تھا کیونکہ عمران خان صاحب نے براہ راست اس پر نام لیا ہے. اب تحریک انصاف کی اسٹریٹجی آپ کو میں نے بتایا کہ اگریسو سے اگریسو ہوتی جا رہی ہے. آج سے کوئی 10 دن پہلے 8 دن پہلے جو تحریک انصاف کی ڈیڈ لائن تھی وہ 1 ماہ کی ڈیڈ لائن تھی, یعنی کوئی 22 ستمبر کی, کوئی 23 ستمبر کی. اب انہوں نے یکدم اچانک اس ڈیڈ لائن کو مزید شرنک کیا ہے, اس کو کم کیا ہے انہوں نے, اور انہوں نے کہا ہے کہ 10 ستمبر تک, یعنی کہ فواد چودھری نے باقاعدہ نام لے کے کہا ہے کہ 10 ستمبر تک یہ جو حکومت ہے یہ اس کا تختہ الٹ جائے گا اور عام انتخابات کا اعلان کر دیا جائے گا. یعنی اگر فواد چودھری کی بات کو ہم مان لیں تو 10 سے مراد یہ ہے کہ تقریباً کوئی 17 دن باقی رہتے ہیں. ان 17 دنوں میں فیصلہ کن اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. فواد چودھری نے یہ بھی کہا کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں, لیکن مذاکرات صرف 1 پوائنٹ ایجنڈے پر ہوں گے. حکومت الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دے تو ہم بیٹھ کے فریم ورکس کا اعلان اس پر ورک کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ بڑی امپورٹنٹ سوالات ہیں کہ فواد چودھری کس بنیاد پر ڈیڈ لائن پہ ڈیڈ لائن دے رہے ہیں. اب مزید انہوں نے اپنی ڈیڈ لائن کو مزید کم کر دیا, کس طرح کس کانفیڈنس کی بنیاد پر, کون ان کی حمایت مبینہ طور پہ کر رہا ہے. یہ سوالات بہت اہم ہیں کیونکہ ابھی تو نہیں لگ رہا کہ حکومت کسی قسم کے الیکشن موڈ میں ہو. حکومت تو کسی قسم کے الیکشن اس کو سوٹ بھی نہیں کر رہا. تو دوسری جانب عمران خان صاحب کی جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اس میں عمران خان صاحب نے واضح طور پہ پیغام دیا اپنی پارٹی کو کہ وہ جو بائی الیکشنز کے بعد کی جو صورتحال ہے یا جو تجویز تھی کہ قومی اسمبلی میں ہم لوگ واپس جا کے وہاں پر پارلیمان کے اندر اس مسئلے کو اٹھائیں, لیکن عمران خان صاحب نے اس کو بالکل کیٹیگوریکلی اس میں کہا کہ ہم پارلیمان کے اندر کم از کم اس ٹینیور میں تو نہیں جائیں گے. اگر اس ٹینیور میں پارلیمان کے اندر ہم جاتے ہیں تو میسیج یہی جائے گا کہ ہم نے اس جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کی لیجیٹیمائز اس کو ہم نے کر دیا ہے. تو اب بھی تو استعفوں کے معاملے پہ یہ قائم ہے کہ پارلیمان کے اندر ہم نے نہیں جانا. اور عمران خان صاحب نے بلکہ اپنی ٹیم کو, اپنے جو ارکان تھے ان کو یہ ہدایت کی کہ آپ الیکشن کی تیاری کریں, فیلڈ میں وقت گزاریں, فیلڈ میں عوام کے ساتھ گھل مل جائیں اور ان کو ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے, جو ہمارا بیانیہ ہے
اس کو بتائیں کہ کس طرح ہم ملک میں ترقی کرنا چاہتے تھے، لیکن ہمیں سازش کے تحت یہ امپورٹڈ حکومت ہم پر مسلط کی گئی ہے۔ اب عمران خان صاحب خود بھی ان کو ظاہری بات ہے اندازہ ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری، ان کو پتہ ہے کہ گرفتار حکومت کرنا چاہتی ہے، اور کیسز جو ہے عدالتی معاملے پہ وہ بھی عمران خان صاحب کے لیے گھیرا تنگ کیے ہوئے ہیں۔ دیکھیں اب آنے والے دنوں میں اس پر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ کراچی کے جو ضمنی الیکشن تھے این 245، عامر لیاقت حسین کے انتقال کے باعث یہ نشست خالی ہوئی۔ یہ نشست بنیادی طور پر ایم کیو ایم کے زیر اثر تھی، ایم کیو ایم کا اس پر غلبہ تھا، ایم کیو ایم کے زیر اثر علاقے تھے، اور توقع یہی کی جا رہی تھی کہ ضمنی الیکشن میں ایم کیو ایم کے جو امیدوار ہیں معید انور صاحب وہ میدان مار لیں گے، لیکن حیران کن طور پر ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب اس حلقے میں کمپین کے لیے بھی نہیں آئے، لیکن ان کے امیدوار معید انور تقریباً کوئی 15,500-16 ہزار کی لیڈ سے انہوں نے شکست دی ہے اپنے مخالفین کو۔ فاروق ستار اس الیکشن میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑے تھے، 4,000 ووٹ بھی ان کو نہیں ملے۔ جب 2018 کے انتخابات ہوئے تھے تو اس میں فاروق ستار چونکہ ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے تھے، اس وقت عامر لیاقت حسین نے تقریباً کچھ 56,000 ووٹ حاصل کیے تھے، اور فاروق ستار بھائی نے تقریباً کچھ 36,000 ووٹ حاصل کیے تھے، لیکن اب اس مرتبہ آزاد انہوں نے ٹکٹ سے الیکشن لڑا، 4,000 ووٹ بھی ان کو نہیں ملے۔ بہرحال یہ حلقہ ایم کیو ایم کا حلقہ تھا، ایم کیو ایم کے زیر اثر حلقہ تھا۔ 2018 کے انتخابات میں ایم کیو ایم اس نشست سے ہارنے کی وجہ یہی بتاتی تھی، جیسے وہ دیگر حلقوں کے بارے میں بتاتی ہے، کہ آر ٹی ایس سسٹم کی وجہ سے الیکشن مینیج کیا گیا تھا، الیکشن رزلٹ نتائج چوری کیے گئے، لیکن اب ضمنی الیکشن تھا۔ ضمنی الیکشن میں آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کے خلاف پوری 11 جماعتوں کا اتحاد تھا، پوری پی ڈی ایم نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن معید انور 16,000 کی نشست سے ہار گئے۔ یہ بہرحال ایک ڈیفینیٹلی سگنل ہے، عوام کا میسج ہے کہ وہ عمران خان کمپین کے لیے بھی نہیں ہے، عمران خان حلقے میں بھی نہیں ہے، لیکن عمران خان یہ نشست جیت گئے۔ اب پی ٹی آئی اس کو ایک بہت بڑا مارویلیس اپنی ایک وکٹری سمجھ رہی ہے کہ ہم نے وفاق اور صوبائی حکومت کو ہرا دیا ہے، تو بہرحال یہ ان کی کامیابی بنتی ہے۔ اب یہ اس پر سوالات بنتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے ایم کیو ایم کو کہ کیا اس کی اب کراچی میں جڑیں کمزور ہو گئی ہیں۔ ظاہر بات ہے اس الیکشن کی بائیک آؤٹ کا بھی لندن کی طرف سے پیغام تھا کہ بائیک آؤٹ کیا جائے۔ اب لندن والے بھی اپنی اس کو وکٹری سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے چونکہ بائیک آؤٹ کی کال کی تھی تو ایم کیو ایم ہار گئی ہے۔ بہرحال یہ ایم کیو ایم کے لیے بھی لمحہ فکری ہے، ایم کیو ایم کا ووٹ بینک دن بدن کم ہو رہا ہے، دن بدن شرنک ہو رہا ہے۔ آنے والے دنوں پر الیکشن اگر ہوتے ہیں آج سے 6 مہینے بعد، 8 ماہ بعد، 9 بعد، تو ایم کیو ایم کے لیے ڈیفینیٹلی اتنا آسان پلیٹ فارم نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آئے ہوگا۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا، فیملی کا، سب کا بہت خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔